بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. آپ حضرات دلی دل میں دعائیں پڑھ لیجئے. رب یسر ولا تعسر وتممه بالخير وبك نستعين. رب یسر ولا تعسر وتممه بالخير وبك نستعين. رب یسر ولا تعسر وتممه بالخير وبك نستعين. يا فتاح يا فتاح يا فتاح. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. کتاب الطہارت کے متعلق ہمارا یہ باب ہے، کتاب الحیض والنفاس والاستحاضہ. اس کے تحت ہم ان طہارت کے احکام جو کہ ایام مخصوصہ کہلاتے ہیں خواتین کے، اس کے حوالے سے پڑھیں گے. میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں کروں گا، بنیادی چیز پڑھاؤں گا. ہمارے علماء کرام، مفتیان کرام میں عام طور پر ان مسائل کے حوالے سے بہت شدت کے ساتھ ایسی کمی پائی جاتی ہے کہ جس کی تلافی سوائے اس کو پڑھے کہ اس کے علاوہ کوئی ممکن نہیں ہے. اس کی تلافی جب ہی ہو سکتی ہے جب ہم اس کو سمجھیں گے، سیکھیں گے. دیکھا گیا ہے عام دنوں کے اندر بھی اور خاص طور پر حج کے اندر بھی عام طور پر بڑے بڑے حضرات اس کے اندر بہت بڑی غلطی کرتے ہیں. اور عام لوگ کیا، علماء کے گھرانوں کے اندر یہ نہیں پتا ہوتا کہ میری بیوی کی عادت کیا ہے، عادت حیض کیا ہے اور عادت استحاضہ کی، عادت نفاس کیا ہے. نہ حیض کی عادت پتہ ہے اور نہ نفاس کی عادت پتہ ہے. کس کو نہیں پتا؟ مولوی صاحب کی بیوی کو نہیں پتا، عالم دین کی بیوی کو نہیں پتا. اگر کسی نے بہت بڑا تیر مارا تو پتا ہے جناب اس کی عادت 6 دن ہے. تو 6 دن کا مطلب کیا ہوا؟ 6 دن کا مطلب آپ سمجھیے. 6 دن کا مطلب یہ ہوا کہ آج صبح 5:05 اس عورت کو حیض شروع ہوا. 6 دن کے بعد 5 بجے ہی اس عورت کو حیض بند ہوا، پاکی نظر آ گئی. ایسا کہیں ہوتا ہے کیا؟ ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا. جب ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا تو اس کی عادت تو 5 دن اور 6 دن نہ رہی نا. اس کی عادت تو 6 دن اور کچھ گھنٹے ہوئی. یعنی جناب پشاور کی عورتیں ہیں، ان سب عورتوں کو ماشاءاللہ مغرب کے وقت حیض شروع ہوتا ہے اور مغرب کے وقت ہی بند ہو جاتا ہے. ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا. جب ایسا کہیں نہیں ہوتا تو آپ سمجھ لیجئے کہ کتنی بڑی بڑی غلطیاں پائی جاتی ہیں. ان مسائل کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے. ہم آگے بڑھیں گے. یہ کورس حضرت مفتی احمد ممتاز صاحب کی کتاب ہے، ہم اس کی ترتیب سے پڑھیں گے انشاءاللہ. بہت آسان ہے، اردو میں لکھی ہے، کتاب بھی میں شیئر کر دوں گا. یہ سبق علماء کرام کے لیے سبق کے ساتھ تمرین ہوگی، تمرین کے ساتھ حاضری ضروری ہے، قلم کاغذ ہونا ضروری ہے. 30 اسباق ہیں، 30 اسباق کو ہم انشاءاللہ یہ 10 دن میں پورا کریں گے. اصل میں یہ 30 اسباق میں نے پہلے بنائے تھے، اب یہ 30 اسباق نہیں. اس کے حوالے سے اہمیت میں بتا چکا ہوں. ان مسائل کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ مسائل میراث کی طرح ہیں. جیسے کہ مسائل میراث میں مشق حل کرنا ضروری ہوتا ہے. تو جب مشق حل کرنا ضروری ہوتا ہے اور ہم میراث میں مشق نہیں کرتے تو ہم مسئلہ حل نہیں کر پاتے. تو کتب فقہ میں تمرینات موجود ہوتی نہیں حیض و نفاس کی، تو اس وجہ سے کمی پائی جاتی ہے. یہ کورس خاص طور پر اسی لیے رکھا گیا کہ ہم لوگ مل کے اس کی تمرین کریں گے. ٹھیک ہے. عبارات فقہا سے اس مسئلے کو حل کرنا مشکل ہے. میں حیض و نفاس کے مسئلے لے کر کئی کتابیں چھانی کھنگالی، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا. لیکن آپ یقین کریں یہ کورس پڑھنے کے بعد میں نے خاص طور پہ ان مسائل کے حوالے سے تاتر خانیہ کے اندر بڑی تفصیلات ہیں. میں نے تاتر خانیہ کے اندر دیکھا اور مجھے بہت سی چیزیں اس کی سمجھ میں آئیں اس کورس کو پڑھنے کے بعد. ایسے ابو داؤد میں نے اس سال پڑھائی ہے اور ابو داؤد کے اندر بہت سی ایسی چیزیں تھیں، یعنی المرأۃ تستحاض کے مسائل تھے اور وہ مسائل آپ یقین کیجئے بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہے تھے. جب اس کورس کو حل سمجھا کیا تو سمجھ میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جو الغسل لکل صلاۃ کا حکم دیا، الوضوء لکل صلاۃ کا جو حکم ہے، تو باب ہے الوضوء لکل صلاۃ، باب ہے الغسل لکل صلاۃ. تو اس وقت کون سے احکامات کس جگہ پہ لگ رہے تھے کہ وہ مستحاضہ تھیں اور مضلہ تھیں، مستحاضہ تھیں اور ضالہ تھیں، مستحاضہ تھیں معتادہ تھیں. تو یہ سب چیزیں اس کے اندر الحمدللہ یہ سب پڑھنے کے بعد سمجھ میں آتی، اس کے بغیر سمجھ میں نہیں آتی. تو یہ چیزیں ہیں کچھ، انشاءاللہ ہم اس کو بسم اللہ کریں گے. سمجھیے کہ عورت کو خون آتا ہے اور آپ لوگ اپنے کاغذ قلم تیار رکھیے، ہم اس کو ساتھ ساتھ پڑھیں گے. عورت کو خون آتا ہے اور خون بعض دفعہ صحیح ہوتا ہے، بعض دفعہ
فاسد ہوتا ہے. بعض مرتبہ دم صحیح ہوتا ہے، بعض مرتبہ دم فاسد ہوتا ہے. ٹھیک ہے. عورت کو ہمیشہ آنے والا خون دم صحیح نہیں ہوتا، عورت کو ہمیشہ آنے والا خون دم فاسد نہیں ہوتا. اس کو ہم نے پہچاننا ہے کہ کب یہ دم صحیح ہے، کب یہ دم فاسد ہے. اور آپ اس کو پہچانیں گے، سمجھیں گے، حل کریں گے، انشاءاللہ سب سمجھ میں آئے گا. پہلے سمجھ لیں کہ عورت کو جو دم آتا ہے وہ دو قسم کا ہوتا ہے، دم صحیح ہوتا ہے، دم فاسد ہوتا ہے. جی خون کب سے صحیح ہونا شروع ہو گیا جناب؟ بھائی آپ نے نئی چیز نکالی ہے، انشاءاللہ ابھی آپ بھی نکالیں گے، فکر کی بات نہیں. عورت کو کبھی طہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہ طہر کبھی طہر صحیح ہوتا ہے اور کبھی طہر فاسد ہوتا ہے. ہمیشہ طہر صحیح نہیں ہوتا، ہمیشہ طہر فاسد نہیں ہوتا. یہ تو ایک بنیادی چیز ہے، سمجھ لیں اس کورس کی ABC ہے، لیکن یعنی الف با جیم ہے اس کورس کی، لیکن یہی سب سے عام ہے. عورت کے تمام مسائل کے اندر جب بھی اس کو خون آتا ہے یا پاکی آتی ہے تو یہی پہچاننا ضروری ہے کہ یہ دم صحیح ہے، یہ طہر صحیح ہے، یہ دم فاسد ہے، یہ طہر فاسد ہے. یہاں بھی یہ میں نے ایک نوٹ لگایا کہ عورت کی پاکی ناپاکی کے جتنے احکام ہیں وہ سب احکام ان چار چیزوں کے درمیان گھومتے ہیں. پوری کتاب کے اندر، پورے کورس میں ہم سب یہ سمجھیں گے یہ دم صحیح ہے، یہ دم فاسد ہے، طہر صحیح ہے یا طہر فاسد ہے. ہم صرف اس کو سمجھیں گے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی سمجھنے کا کام نہیں. اور اسی کے اعداد و شمار کیا جائے گا، اسی کی گنتی کی جائے گی. جتنے بھی مسائل آئیں گے ہر مسئلے کے اندر ہم نے یہی دیکھنا ہے، اور یہی اس کی بنیاد ہے اور یہی اس کی جڑ ہے. اس جڑ کو آپ پکڑ لیں، آپ کے لیے تمام مسائل حل ہوئے. لیکن ظاہری بات ہے اس جڑ کو پکڑنے میں دانتوں پسینہ آتا ہے، اس جڑ کو پکڑنے میں انسان کی عقل ہوش گم ہو جاتے ہیں کہ یہ جڑ کیسے پکڑی جائے گی، سمجھ میں نہیں آتا، انسان پریشان ہو جاتا ہے. تو یہ ابتدائی بات ہے، آپ لوگ سمجھ لیں کہ دم دو طرح کا ہے، دم صحیح ہے، دم فاسد. اچھا اس کا کیا فائدہ ہے، اس کی کیا چیزیں، وہ ہم وقت کے ساتھ ساتھ پڑھیں گے. ایک ہی وقت میں آپ پڑھیں گے تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے. ہم اس کی مشقیں کریں گے اور اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ ہم آگے بڑھیں، جواب دیجیے. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی. اب آگے بڑھتے ہیں. ایک سلائیڈ جو میں نے آپ کو بھیجی تھی، اس سلائیڈ کو آپ چھوڑیں اور ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں. دم صحیح، دم فاسد ہم نے پڑھ لیا. اس کے بعد سمجھے حیض کی ایک تعریف ہے. اس حیض کو سمجھیں گے، اس کے بعد ہم دم صحیح کو سمجھیں گے، دم فاسد کو سمجھیں گے. دم صحیح کیا ہوتا ہے ابھی بتاتے ہیں. حیض کیا ہے پہلے اس کو دیکھ لیں. کیونکہ دم صحیح کے اندر حیض آتا ہے اور دم صحیح کے اندر نفاس آتا ہے. ٹھیک ہے. نفاس عام طور پہ حیض کے تابع ہے، یعنی جو حکم حیض کا ہوتا ہے وہی حکم نفاس کا ہوتا ہے. آپ حضرات علماء کرام میں ایک ایک چیز الگ الگ کرنا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. دیکھیے جی، وہ خون جو بغیر ولادت رحم سے شروع ہو کر فرج داخل سے باہر آئے، وہ حقیقت ہو یا حکمن ہو، بغیر ولادت کے، یہ ہمیں سمجھ میں آ گیا. دوسرا، رحم سے شروع ہو کر فرج داخل، رحم یہ اندر کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے. وہ خون جو کہ حیض کہلاتا ہے، دم صحیح کہلاتا ہے، اس کے لیے ہم حکم لگاتے ہیں یہ رحم سے شروع ہو رہا ہے. فقہا اس کے لیے حکم لگاتے ہیں یہ خون رحم سے شروع ہو رہا ہے. اور وہ خون جو کہ دم فاسد ہوتا ہے، فقہا اس کا حکم یہ لگاتے ہیں کہ وہ رحم سے شروع نہیں ہو رہا. تو وہ خون جو کہ ولادت رحم سے شروع ہو رہا ہے وہ دم صحیح ہوتا ہے، وہ دم صحیح ہوتا ہے. اور وہ خون جو کہ رحم سے شروع نہیں ہو رہا ہوتا وہ دم فاسد ہوتا ہے. یہ حکمن ہوتا ہے، ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ واقعتاً رحم سے شروع ہو رہا ہے یا رحم سے شروع نہیں ہو رہا. اس کے بعد اگلی چیز ہے فرج داخل. فرج داخل کیا ہے اس کو سمجھیں. جو مدور سوراخ ہے، شرمگاہ کا مدور سوراخ ہے، اس مدور سوراخ کے اندر کا حصہ یہ فرج داخل ہے، اور اس کے باہر کا حصہ فرج خارج ہے.
حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی تفصیل فرمائی ہے، اس کی تعین فرمائی ہے۔ وہ خون جو کہ مدور سوراخ سے باہر، وہ حصہ جو مدور سوراخ سے اندر ہے وہ فرج داخل ہے۔ اس کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ جب تک مدور سوراخ سے باہر خون نہیں آتا حیض کا حکم نہیں لگتا، اور جب مدور سوراخ سے باہر آتا ہے تو حیض کا حکم لگتا ہے، اس سے پہلے حیض کا حکم نہیں لگتا۔ تو یہ تین باتیں ہیں بغیر ولادت کے، یہ سمجھ میں آ گیا۔ رحم سے شروع ہو اس کا ہم فیصلہ بعد میں کریں گے۔ فرج داخل سے باہر آئے، جیسے کسی عورت نے کرسف رکھ لیا، کپڑا رکھ لیا اور کپڑے سے خون کو روک لیا، جب کپڑے سے خون کو روک لیا تو یہ خون باہر نہیں آیا تو حیض نہیں ہے، یہ ابھی اندر ہے تو حیض نہیں ہے، جب باہر آئے گا تبھی یہ حیض شمار ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اس کے بعد ہم حقیقت و حکمت کو پڑھتے ہیں۔ وہ خون جو بغیر ولادت کے رحم سے شروع ہو کر فرج داخل سے باہر آئے، وہ خون حیض ہے، اور جو فرج داخل سے اندر ہے وہ خون حیض نہیں ہے۔ اب ہم اگلی چیز پڑھتے ہیں، حقیقتاً یا حکمن۔ یہ ہماری سب سے اہم چیز ہے جو ابھی شروع ہو رہی ہے، حقیقتاً یا حکمن۔ دیکھیے، بعض مرتبہ خون حقیقتاً آتا ہے اور بعض مرتبہ خون حکمن آتا ہے۔ حقیقتاً آتا ہے اور حکمن آتا ہے، اس کو سمجھیں۔ حقیقتاً آتا ہے مثلاً یہ کہ ایک عورت کو ایک دن خون آیا اور 7 دن تک جاری رہا، ایک دن خون آیا 7 دن تک جاری رہا، تو یہ خون ہے حقیقتاً۔ ٹھیک ہے، وہ خون جو ایک دن آیا اور 7 دن تک جاری رہا، پھر 7 دن خون آتا رہا، حقیقتاً خون ہے۔ ٹھیک ہے، 7 دن کے بعد بند ہو گیا، یہ حقیقتاً خون ہے۔ ٹھیک ہے، اب اگلی چیز ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں اس کے بعد ہضم کرتے ہیں۔ ایک دن خون آیا اور بند ہو گیا، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد 5ویں دن خون آ گیا اور 7ویں دن تک جاری رہا۔ اب یہ جو درمیان میں دوسرا دن، تیسرا دن، چوتھا دن، یہ دوسرا دن، تیسرا دن، چوتھا دن خون نہیں آیا، 5ویں دن خون آ گیا، 6ٹھے دن خون آ گیا، تو اس کے اندر یہ خون ہے حقیقتاً، یہ خون ہے حقیقتاً، اور یہ جو خون ہے یہ حکمن۔ حکمن خون کیسے ہے؟ ایک قاعدہ سمجھ رہے، ایک ضابطہ سمجھ رہے۔ حکمن خون ایسے ہے، حکمن خون ایسے ہے کہ رکھ دیجیے، حکمن خون ایسے ہے کہ جب بھی خون کے درمیان کا انقطاع 15 دن کا نہیں ہوگا، قاعدہ یہ قاعدہ آپ ذہن میں بٹھائیں گے، بڑا اہم قاعدہ ہے۔ جب بھی خون کے درمیان کا طہور 15 دن سے کم ہوگا، 15 دن سے کم ہوگا، 15 دن سے کم ہوگا، چاہے 1 گھنٹہ کم ہو، تو وہ خون دم متوالی ہے۔ اس میں میرے استاد یہ اصطلاح استعمال کرتے تھے، فقہا نے اصطلاح، وہ خون دم جاری ہے، آسان اصطلاح یہ، وہ خون دم جاری ہے۔ جیسے بطور مثال، ایک عورت کو ایک دن خون آیا اور پھر 11ویں دن خون آیا، ٹھیک ہے، ایک دن خون آیا، 11ویں دن، تو درمیان میں 10 دن کا فاصلہ آیا۔ یہ جو 10 دن کا فاصلہ ہے 15 سے کم ہے، جب یہ 15 سے کم ہے تو دم جاری ہے۔ سمجھ رہے میری بات کو؟ ایک عورت کو ایک دن خون آیا، اس کے بعد 14ویں دن خون آیا، مطلب اس کو 14 دن خون آیا ہے۔ سمجھ رہے؟ ایک عورت کو 1 منٹ خون آیا اور اس کے بعد 14ویں دن خون آ گیا، تو اس کا مطلب ہے اس کو 14 دن تک خون جاری تھا۔ سمجھ رہے جی؟ یہ قاعدہ، یہ اصول آپ حضرات کو سمجھ میں آ گیا؟ ابھی ہم اس کو ہضم کرواتے ہیں، بتائیے، جواب دیجیے۔ ٹھیک ہے مولانا اشفاق صاحب، آپ نے جواب دے دیا۔ ٹھیک ہے، مجھے 3 4 اور جواب مل جائیں پھر میں آگے بڑھتا ہوں۔
میں نے پہلے بتایا تھا آج کی مشقیں ہماری تھوڑی سی تبدیل ہوں گی، پہلے کی مشقوں جیسی نہیں ہوں گی۔ جی جی، مولانا داؤد صاحب میرے رفیق ہیں، میں درمیان میں ان سے بات کر کے تھوڑا سا، میرے رفیق دولفتہ ہیں ماشاءاللہ، میرے ساتھیوں میں سے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، اپنا وقت نکال کے شامل ہوئے۔ میں ان کو الاؤڈ کروں گا، انشاءاللہ یہ درمیان میں بات بھی کر سکیں گے اور ہمارے سبق میں معاون رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ مولانا داؤد صاحب، آپ کے جواب کا انتظار تھا۔ ہم آگے بڑھتے ہیں، اب آپ لوگ سوال حل کریں۔ ایک عورت کو، مجھے آپ لوگوں نے جواب دینے ہیں، میں ایک سوال حل کر کے دے رہا ہوں اور اس کے مطابق آپ لوگ جواب دیں گے۔ ایک عورت کو ایک دن، 2 دن، 3 دن خون آیا، اس کے بعد رک گیا۔ آواز کٹ رہی ہے۔ یہ 3 دن دم آیا، خون آیا، اس کے بعد 4 دن، 5 دن، 7ویں دن پاک رہی، طہر رہا، پھر 8ویں دن، 9ویں دن، 10ویں دن خون آ گیا۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہے دم حقیقی، 1 سے 3 دن دم حقیقی، اور 4، 5، 6، 7 دن دم حکمی، اور یہ دم حقیقی، مطلب 10 دن حیض۔ ٹھیک ہے جی، یہ سوال سمجھ میں آ گیا؟ یہ سوال آپ کے سمجھ میں آ گیا بھائی؟ جواب دیجئے۔ ٹھیک ہے، اب آپ سوال لکھیے، چیٹ باکس میں جواب دیں گے۔ ایک عورت کو 1 دن، 2 دن خون آیا، ٹھیک ہے، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9 طہر رہا، 10ویں دن خون آ گیا۔ ہاں جی، دم حقیقی، دم حکمی کا بیان کیجیے۔ دم حقیقی کیا ہے، دم حکمی کیا ہے؟ سوال دہرائیے۔ سوال یہ ہے کہ ایک عورت کو پہلے 1 دن، 2 دن حیض آیا، ٹھیک ہے، پھر 3 دن، 4 دن، 5واں، 6واں، 7واں، 8واں، 9ویں دن تک اس کو پاکی رہی، ٹھیک ہے، پھر 10ویں دن پھر خون آ گیا، ٹھیک ہے۔ اب 10ویں دن پھر خون آ گیا تو اس کے حیض کا حکم کیا ہے؟ کتنے دن حیض بنے گا، کتنے دن طہر بنے گا؟ اگر طہر ہے تو وہ طہر دم صحیح ہے یا کیا ہے؟ پہلے 2 دن دم حقیقی، 3 سے 9 تک دم حکمی، 10ویں دن دم حقیقی۔ غلام محمد صاحب بالکل صحیح جواب دیا آپ نے۔ 2 دن، 1، 2 دن دم حقیقی، 3 سے 9 دم حکمی، 10 دن۔ ہاں ٹھیک ہے، ماشاءاللہ صحیح ہے۔ اس کے اوپر مکمل حکم کیا ہوگا؟ مکمل حکم ہوگا 10 دن حیض، مکمل حکم ہوگا 10 دن حیض۔ جی صحیح، شاہد صاحب آپ نے صحیح جواب دیا، مکمل حکم 10 دن حیض۔ یہ بات کس کس کو سمجھ میں نہیں آئی وہ بتائیں۔ 2 سے 3 دن کے زمان طہر ناقص، طہر ناقص کی کیا بات کر رہے ہیں؟ طہر ناقص چھوڑ دینا آپ، جو میں بتا رہا ہوں بس اس کو کریں۔ دم متوالی 10 دن حیض، ماشاءاللہ صحیح مولانا اشفاق صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ مستقل پچھلے درس میں بھی شریک رہے، ابھی بھی ہیں۔ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کی شرکت کو ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ جو سوالات ہیں ہم ابھی تبدیل کریں گے تاکہ بات اچھے سے سمجھ میں آئے۔ جی مولانا داؤد صاحب، میں آپ کے جواب کا انتظار کروں۔ اچھا، مولانا داؤد کے پاس انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے، ان کے پاس اس نوعیت کے مسائل آ رہے ہیں۔ شروع کے 2 دن حیض، آخر کے 1 دن دم حقیقی، اور 3 سے 9 دن دم حکمی، کل 10 دن حیض۔ دیکھیں کل کا حکم آپ لازمی لگائیں گے۔ جن لوگوں نے صرف اس خون کا جواب دیا ہے، صرف اس خون کا جواب دیا ہے، وہ کافی نہیں ہے، مکمل جواب درست ہونا ضروری ہے، آدھا جواب درست ہونا کافی نہیں ہے۔ ایک اور سوال لکھیے۔ ایک عورت کو 1 منٹ حیض آیا، 1 منٹ خون آیا،
ٹھیک ہے، اور اس کے بعد مکمل پاکی رہی، اور 10ویں دن 10 منٹ خون آیا، ٹھیک ہے، کیا حکم ہے جناب؟ 2 3 4 5 6 7 8 9، یہ پاک رہی ہے، اور 10ویں دن 10 منٹ خون آیا. ہاں جی، کیا حکم ہے بھائی؟ وائس بریکنگ کر رہی ہے. ہاں ٹھیک ہے، اب کیا کروں، میرے پاس انٹرنیٹ آج تنگ کر رہے ہیں، میں نے ان سے کہا بھی تھا بٹ کوئی فائدہ نہیں. مولانا داؤد صاحب سوال تو ہو رہا ہوں، کیا کہہ رہے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ ایک عورت کو 1 منٹ خون آیا، 1 منٹ خون آیا، اس کے بعد وہ مکمل 9 دن تک پاک رہی، پھر 10ویں دن اس کو 10 منٹ خون آیا. اب اس عورت کا کیا حکم ہوگا؟ 9 دن 10 منٹ دم متوالی مکمل حیض شمار ہوگا، یہی صحیح جواب ہے. پہلے اور 10ویں دن دم حقیقی، ہاں دم حکمی حیض نہیں ہے. جی مولانا سعد صاحب یہ حیض ہے، ٹھیک ہے مولانا سعد صاحب، یہ حیض ہے ہمارے اوپر کے قاعدے کے مطابق. آپ شاید بعد میں شریک ہوئے، اس وجہ سے آپ کو سمجھ میں نہیں آیا. یہ حیض ہے، یہی چیز ہے. آپ لوگوں کو جو سمجھ میں آتا ہے نا وہ بولیں، ٹھیک ہے، دوسروں کو دیکھ کے مت بولیں. ابھی آپ کو غلط سمجھ میں آ رہا ہے، غلط بولیں. 1 منٹ دم حقیقی، 9 دن تک دم حکمی، 10 منٹ تک دم حقیقی، یہ 10 دن حیض ہوگا. ٹھیک ہے جی، مولانا سعد صاحب اس کو سمجھ لیجئے کہ ہم نے کہا کہ جب دو خونوں کے درمیان 15 دن سے کم کا فاصلہ ہے تو وہ دم جاری کے حکم میں ہوگا. ٹھیک ہے جی، دم جاری کے حکم ہوگا. 10 دن حیض شمار ہوگا، پہلا 1 منٹ دم حقیقی. جی مولانا داؤد صاحب آپ کا جواب آ گیا، جزاک اللہ، میں اس کا انتظار کر رہا تھا. چلے جی، ہم تھوڑے سے اور کمپلیکیٹڈ سوال کی طرف جاتے ہیں. 10 دن دم متوالی، ہاں جی، ایک عورت کو 2 دن 15 منٹ خون آیا. جی، 2 دن 15 منٹ خون آیا، اس کے بعد پاک رہی، اور کتنے دن پاک رہی؟ 7 دن. اچھا نہیں، ابھی ابھی ہم رک رہے ہیں. اس سوال کو چھوڑیں، اس سوال کو چھوڑیے، ایک اور اس کو سمجھیے. جب خون 10 دن سے متجاوز ہو جائے، جب خون 10 دن سے متجاوز ہو جائے تو وہ استحاضہ، تو متجاوز خون استحاضہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، جب خون 10 دن سے متجاوز ہو جائے تو اس سے، اچھا یہ حرف آخر بات نہیں ہے، اس میں ایک اور اضافہ ہوگا. وہ اضافہ اس وقت ہوگا جب ہم معتادہ کے احکام پڑھیں گے. ابھی فی الحال اس کو اتنا سمجھ لیں، جب خون 10 دن سے متجاوز ہو جائے تو متجاوز خون استحاضہ بنے گا. ٹھیک ہے جی، جب خون 10 دن سے متجاوز ہو جائے تو متجاوز خون استحاضہ بنے گا. اس کو دہرائیں، جب خون 10 دن سے متجاوز ہو جائے تو متجاوز خون استحاضہ بنے گا. جب خون 10 دن سے متجاوز ہو جائے تو متجاوز خون استحاضہ بنے. مثال، ایک عورت کو 7 دن خون آیا، ایک عورت کو 11 دن خون آیا، تو کیا ہے؟ 10 دن حیض اور 1 دن استحاضہ. 10 دن حیض اور 1 دن استحاضہ، سمجھ میں آگے بھائی؟ چلیں جی، اسی اصول پر آئیں. ایک عورت کو 12 دن خون آیا،
حیض کتنا، استحاضہ کتنا؟ 10 حیض 2 استحاضہ. ایک عورت کو 14 دن خون آیا تو کیا ہوا؟ 10 دن حیض 4 دن استحاضہ ہے. یہی مسئلہ ہے نا؟ سمجھ میں آ گیا؟ اس کو مزید دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اب آتے ہیں اگلی مثالوں کی طرف ہم. بھئی یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے بھائی؟ چلیں جی ہم سمجھیں اس کو. دیکھیں ایک عورت کو، اب دیکھیں ایک عورت کو ایک دن خون آیا، دوسرے دن خون آیا، خون آ کے رک گیا. اس کے بعد تیسرا دن، چوتھا دن، پانچواں دن، چھٹا دن، ساتواں دن، آٹھواں دن، نواں دن، 10واں دن، 11واں دن. 11واں دن پھر خون آ گیا. 11واں دن خون آ گیا، 12واں دن رہا، 13واں دن رہا، 14واں دن رہا. یہ 4 دن خون آیا اور خون آ کے رک گیا. ٹھیک ہے جی. اب بتائیے اس کا دم حقیقی کتنا ہے، دم حکمی کتنا ہے، اور حیض کتنا ہے، اور استحاضہ کتنا ہے؟ دم حقیقی، دم حکمی، حیض اور استحاضہ کتنے؟ جی بتائیے. 4 باتوں کا جواب دینا ہے اس سوال کے اندر. لا الہ الا اللہ. تھوڑا سا عقل لڑائیے، دماغ لڑائیے، سمجھنے کی کوشش کیجیے. میں نے سوال حل نہیں کیا تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے کا، دماغ لڑانے کا موقع ملے. 2 دن دم حقیقی، 8 دن دم حکمی، 10 دن حیض، 4 دن استحاضہ. کون کون اس کی تائید کر رہے ہیں؟ 1 سے 2 دن دم حقیقی، 3 سے 11 دم حکمی، 12 تا 14 دم حقیقی. ہاں 10 اور 4. ہاں جی ٹھیک ہے. بہت اچھا جواب دیا. اگر میں کہوں سب سے بہترین جواب، 2 دن دم حقیقی، 3 سے 10 دم حکمی. دم حقیقی پہلا دن 11واں، 12واں، 13واں، 14واں. دوسرے دن سے 10ویں دن تک دم حکمی. 14واں دن دم متوالی. بالکل صحیح جواب، ماشاءاللہ. جتنے ساتھیوں نے جواب دیا صحیح جواب دیا. اب تھوڑا میں جواب آپ کو سمجھا رہا ہوں، اس کو سمجھے. دم حقیقی، دم حقیقی. ماشاءاللہ آپ لوگ صحیح سمجھ گئے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ صحیح ہے. یہ جو ہے دم حکمی ہے. سوال آپ لوگوں نے ایسے حل کرنے ہیں. یار اللہ و انا الیہ راجعون. میرا جیسے انٹرنیٹ کا میسج آتا ہے میں اپنی بات روک دیتا ہوں، اس لیے آپ لوگ پریشان نہ ہو. یہ 10 دن تک جو ہے حیض ہے، ٹھیک ہے، اور یہ 4 دن استحاضہ ہے. بات سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ صحیح جواب دیا. صحیح جواب دیا. تو یہ حیض ہے اور یہ استحاضہ ہے. یعنی یہ دم صحیح ہے اور یہ دم فاسد ہے. اب چاہے وہ حقیقی ہو چاہے حکمی ہو، چاہے حقیقی ہو چاہے حکمی ہو. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ماشاءاللہ بالکل صحیح ہے محمد صاحب، آپ نے بہت اچھا جواب دیا. اگلا سوال سمجھیں. ایک خاتون کو 1 دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن، 6 دن، 7 دن خون آیا. ٹھیک ہے. 8 دن، 9 دن، 10 دن، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18 پاک رہی. ٹھیک ہے. پھر 19ویں دن پھر خون آ گیا، 20ویں دن پھر خون آ گیا. خون آ گیا، خون آ گیا تو پر رہا، تو پر رہا.
ٹھیک ہے جی. خون خون طہر چاروں باتوں کا جواب دیجیے. اللہ مجھے معاف فرما دیجیے. چاروں باتوں کا جواب چاہیے. ابھی ہم متعادہ کو نہیں پڑھ رہے. ابھی ہم بالکل ابتدائی نہج پر ہیں. بات بنیادی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ بات واضح ہو. اللہ اکبر کبیرہ. ہاں جی ایک جواب آ گیا ہمارے پاس. 7 دن دم حقیقی. ٹھیک ہے. حیض 18 20 استحاضہ. جواب غلط ہے. جواب غلط ہے. ایک تھا. جواب غلط ہے. تقریباً سب کا جواب درست نہیں ہے. جو کنفیوژن میں پیدا کرنا چاہتا تھا وہ پیدا ہو گئی. اب آپ سمجھ لیجئے. ہاں جو چیز سمجھانا چاہتا تھا وہ میں 7 دن دم حقیقی 8 دن سے 18 دن تک دم حکمی. اگلے 2 دن دم حقیقی اس میں 10 حیض. ماشاءاللہ مولانا غلام محمد صاحب آپ نے بہترین جواب دیا. یہ جواب میں سمجھاؤں گا. یہ جواب صحیح ہے. جو غلام محمد صاحب کا جواب ہے یہ جواب صحیح ہے. آگے 2 جواب آئے یہ دونوں جواب غلط ہیں. ہاں یہ آخری جواب یہ بھی ٹھیک ہے. آخری جواب یہ بھی صحیح ہے. چلے جی اس کو سمجھیں. اب اس جواب کی سائیکی کو سمجھیں. خون ہے. یہ بھی خون ہے. یہ بھی خون ہے. اب جواب دینا بند کر دیجئے. اب میرا جواب سمجھیے. یہ دونوں خونوں کے درمیان ہم نے کیا پڑھا تھا؟ 15 دن پڑے تھے. دیکھیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 دن کا فاصلہ ہے. 11 دن کا فاصلہ 15 دن کے فاصلے سے کم ہے نا. ہم نے کیا اصول پڑھا تھا؟ اصول ہم دوبارہ ریکال کر رہے ہیں. اصول ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب خون 15 دن سے کم ہو تو وہ دم جاری ہے. 15 دن سے کم ہے تو دم جاری ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ خون رکا نہیں. 7 دن پہ دم حقیقی تو رک گیا لیکن دم حکمی چل رہا ہے. 15 دن سے کم ہے تو دم حکمی چل رہا ہے. تو یہ چلتے چلتے اس کا مطلب ہے 20 دن تک خون آیا. 20 دن تک خون آیا تو جب 20 دن تک خون آیا تو کیا مطلب ہوا؟ 10 دن تک حیض. 10 دن تک حیض اور آگے کے دن استحاضہ. بات سمجھ میں آ گئی جی. 7 دن تک دم حقیقی 3 دن تک دم حکمی. ٹھیک ہے. پھر یہ جو طور ہے یہ بھی دم حکمی ہے اور یہ دم حقیقی ہے. سمجھنے میں بات میری؟ یہ سوال سمجھ میں آ گیا یا کہیں تو دوبارہ سمجھاؤں؟ ہاں میں ریپیٹ کر رہا ہوں. ہم نے قاعدہ پڑھا جب بھی 2 خون آئے. جب بھی ہمارے سامنے سوال میں 2 خون آ رہے ہیں تو ہم نے دونوں خونوں کے درمیان کا فاصلہ گننا ہے. جب بھی 2 خون آ رہے ہیں دونوں خونوں کے درمیان کا فاصلہ ہم نے گننا ہے. جب بھی 2 خون آ رہے ہیں تو 2 خونوں کے درمیان کا فاصلہ گننا ہے. 15 دن سے کم ہے 1 منٹ. 15 دن سے 1 منٹ کم ہے. 15 دن سے 1 منٹ کم ہے تو وہ دم جاری ہے. ٹھیک ہے جی. 15 دن سے 1 منٹ بھی کم ہے تو وہ دم جاری ہے. ٹھیک ہے. 15 دن یا اس سے 1 منٹ بھی اوپر ہے تو وہ دم جاری نہیں ہے. ٹھیک ہے. 15 دن سے 1 منٹ بھی کم ہے تو وہ دم جاری ہے. جب وہ دم جاری ہے تو وہ مسلسل خون کے حکم میں ہے. لہذا اب ہم یہاں سمجھیں گے اس عورت کو پورے 20 دن خون آیا.
شریعت کی نگاہ میں اس عورت کو پورے 20 دن خون آیا ہے، اور اب آپ مفتیان کرام بتائیے کہ 20 دن ایک عورت کو خون آتا ہے تو کتنے دن ہے، کتنے دن استحاضہ؟ 10 دن ہے، 10 دن استحاضہ، بس بات واضح۔ تو ہم نے یہاں پر سمجھ لیا کہ کتنے دن خون آ گیا، 15 دن کے قاعدے سے۔ سمجھ میں آگی بات؟ ہاں جی۔ اب ایک اور سوال لکھیے، اسی طرح کا سوال بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ اس کو حل کریں، پھر ہم آگے سوال کی تھوڑی گہرائی تک جائیں گے۔ دیکھیں جی، ایک عورت کو ایک دن خون آیا، 2 دن خون آیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد تیسرا دن، چوتھا دن، پانچواں دن، چھٹا دن، 16ویں دن پھر اس کو خون آ گیا، 17ویں دن بھی خون آیا، 18ویں دن بھی خون آیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کا حکم بتائیے۔ دم حکمی، دم حقیقی سمجھا دیتا ہوں، میں سمجھا دیتا ہوں، ٹینشن نہیں لیں۔ سبق کے آخر میں دوبارہ بتاؤں گا، ابھی آپ فی الحال اس پہ فوکس کریں، جواب پہ فوکس کریں۔ جواب سمجھیں، میں ایک دفعہ دم حقیقی، دم حکمی دوبارہ سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ 10 دن دم متوالی، 10 دن دم متوالی حیض اور 8 دن استحاضہ۔ ماشاءاللہ، صحیح جواب، بہترین صحیح جواب ہے۔ اور بھی جواب دیں جی۔ 10 دن حیض، 8 دن استحاضہ، صحیح جواب ہے۔ یہ دم حقیقی، دم حکمی جن کو سمجھ میں نہیں آیا ان کو میں ابھی دوبارہ سمجھا رہا ہوں، یہ جوابات دیکھنے کے بعد، تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ دو دن دم حقیقی، دم جاری 18 دن۔ دیکھیں جواب اس طرح ہوگا جیسے یہاں پر جواب ہے، 18 دن دم جاری، 10 دن حیض، 8 دن استحاضہ، ٹھیک ہے۔ جواب آپ نے ایسے لکھنا ہے، بہت آسان سا جواب بن رہا ہے۔ 18 دن، یہ کتنے دن ہوئے جناب؟ یہ ہم نے دن گنے 18، 18 دن ہوئے۔ 18 دن میں 2 خون آئے، ایک یہ خون آیا، ایک یہ خون آیا، ان کے درمیان کا فاصلہ کتنا ہے؟ ان کے درمیان کا فاصلہ 13 دن ہے۔ 13 دن 15 دن سے کم ہے نا؟ جب 15 دن سے کم ہے تو وہ دم جاری کے حکم میں ہے، لہذا وہ دم حکمی ہے۔ چنانچہ جس نے سوال پوچھا تھا نا دم حکمی سمجھائے، ان سے میں متوجہ ہوں، ان کی طرف متوجہ ہوں، ان کی توجہ چاہوں گا کہ دیکھیں، جب بھی 2 خون کے درمیان کا فاصلہ 15 دن ہے، 15 دن سے کم ہے، 15 دن نہیں، 15 دن سے 1 منٹ بھی کم ہے، تو وہ دم جاری کے حکم میں ہوگا۔ دم جاری حکمن خون ہے، حقیقتاً تو خون نہیں ہے، حقیقتاً تو پاک ہے۔ 8 دن استحاضہ شروع کے، اور شروع کے 2 دن دم حقیقی، اور جی ماشاءاللہ مولانا داؤد صاحب آپ کا جواب آ گیا، بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ تو دیکھیں 2 خونوں کے درمیان جب 15 دن سے کم کا فاصلہ ہے تو یہ دم حکمی ہے، اور یہ جو دم حکمی ہے یہ دم حکمی دم متوالی، دم جاری کے حکم میں ہے۔ لہٰذا اب ہم اس کو سمجھیں گے کہ اس عورت کو 18 دن خون آیا، جس عورت کو 18 دن خون آیا تو 10 دن خون حیض اور 8 دن استحاضہ۔ اب دیکھیں مزے کی بات، کتنی خوبصورت بات ہے، یہاں خون نہیں آ رہا، یہاں خون نہیں آ رہا، یہاں خون نہیں ہے، 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 یہاں خون نہیں۔ شریعت کہتی ہے نماز چھوڑو، شریعت کہتی ہے روزہ رکھا ہے تو روزہ قضا کرو، شریعت کہتی ہے طواف کیا ہے تو طواف دہراؤ، ٹھیک ہے۔ اور یہاں خون آ رہا ہے تو شریعت کہتی ہے نماز پڑھتی رہو، کوئی مسئلہ نہیں، شریعت کہتی ہے روزہ رکھو، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پرابلم نہیں،
شریعت کہتی ہے طواف کرو، حج کرو، عمرے کرو، طواف زیارت کرو، کوئی مسئلہ نہیں، وطی کرو، کوئی مسئلہ نہیں. کیا بات ہے. دیکھیں یہ مسئلہ کتنے اہم مسائل ہے، علماء کو نہیں آتے تو پھر دوسرے لوگوں کو کیا آئیں گے. لا الہ الا اللہ. تو بات سمجھ میں آگئی بھائی. ہم آگے بڑھیں، آگے بڑھیں بھائی. یہاں ہم نے آسان طریقہ کیا کیا؟ آسان طریقہ یہ کیا، پورے دن گن لیے، خون کتنے دن بن گیا. ٹھیک ہے جی. توہر کتنے دن بن گیا؟ توہر ہمارا 15 دن سے کم ہے. چند چیزیں ہمیں سمجھ میں آ گئی. عورت کہتی ہے کہ کیوں سے ساتھ کیسے نماز پڑھے، خون کے ساتھ کیسے نماز پڑھے؟ جیسے خون کے بغیر نماز پڑھتے ہیں ایسے ہی خون کے ساتھ نماز. معذور کے حکم میں آئے گی، معذور کے احکامات الگ ہیں. اس لیے تو یہ کورس علماء کرام مفتیان کرام کو کرایا جا رہا ہے کہ ان کو پتا ہو کہ معذور کے احکامات کیا ہیں. وضو لکل صلاح، آسان سی بات ہے، وضو لکل صلاح، ہر نماز کے لیے وضو کرے گی. اتنے دن خون نہیں آ رہا تو انتظار کرتی رہے گی، نماز چھوڑے گی یا نہیں چھوڑے گی. ان کی دائیں دم کے احکام ہم پڑھیں گے، وہاں پہ جا کے فیصلہ ہوگا. ابھی سے ہم فتویٰ تھوڑی دے دیں گے بھائی. چلے آئیں اصلی سوالوں کی طرف. اصلی سوال کی طرف. ایک عورت کو، میں سوال اس طریقے سے لکھوں گا: 3 دن 4 گھنٹے 15 منٹ، 3 دن 4 گھنٹے 15 منٹ خون آیا. اس کے بعد 8 دن 15 گھنٹے 45 منٹ پاک رہی. میں اس کو ایسے لکھوں گا: 3 4 15. ٹھیک ہے. آپ لوگ سوال سمجھ لیجئے گا، پوری عبارت لکھنا تھوڑا سا مشکل ہوگا. ٹھیک ہے. 8 15 45. ٹھیک ہے جی. ایک عورت کو 3 دن 4 گھنٹے 15 منٹ خون آیا اور 8 دن 15 گھنٹے 45 منٹ پاک رہی. پھر اس کو 6 دن 7 گھنٹے اور 30 منٹ خون آیا. تفصیل بتائیں. یعنی 6 دن 7 گھنٹے 30 منٹ. ہم نے اس کو لکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. اب ہم اس سوال کو حل کریں گے. ٹھیک ہے. آسان سوال ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. دیکھیں یہ 15 سے کم ہے نا، یہ 15 دن سے کم ہے. آپ لوگوں کی توجہ ہوگی تو سوال سمجھنا آسان ہوگا، ورنہ سوال سمجھنا آسان نہیں ہوگا. سوال وہی ہے، عام طور پہ معاملات اسی طریقے سے آتے ہیں. 3 دن 4 گھنٹے 15 منٹ، 3 4 15، 8 15 45. یہ خون ہے. ٹھیک ہے. 6 7 اور 30. کیونکہ 15 دن کا فاصلہ نہیں ہے تو ہم سارے کو جمع کریں گے. سارے کو جمع کریں جناب. اچھا 15 45، 15 × 45 کتنا ہوا جی؟ 60 ہوا. 60 × 30 کتنا ہوا؟ 90 ہوا. 90 منٹ. ٹھیک ہے. 15 × 4 19، 19 × 7 26 ہوا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد 8 × 6 14، 14 × 7 کتنے ہوئے؟ 17 ہوئے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب 17 دن 26 گھنٹے 90. ارے 90 منٹ کہاں سے ہوتے ہیں بھائی؟ او ہو. اب کیا کریں؟ اب ہم ایسا کرتے ہیں، 90 منٹ کا مطلب ہے 1 گھنٹہ 30 منٹ ہے. یہ 90 منٹ کا کیا مطلب ہے؟ 1 گھنٹہ 30 منٹ. تو 30 منٹ ادھر لکھ لیں گے اور 1 گھنٹہ ادھر چلا جائے گا 27 پہ. اب 27 گھنٹے تو نہیں ہوتے نا. 27 دن کا مطلب ہے 1 دن اور 4 گھنٹے. تو یہاں پہ لکھ دیں گے 4 اور 1 ادھر چلا جائے گا، 17 کی بجائے 18. تو کیا ہو جائے گا؟ 18 دن 4 گھنٹے 30 منٹ اس عورت کو خون آیا. ہاں جی. 18 دن 4 گھنٹے 30 منٹ اس عورت کو مکمل خون آیا. یہ سمجھ میں آ گیا؟ کنفیوزنگ ہے تو دوبارہ بتائیں، میں دوبارہ کروں. فونٹ بڑا کریں. فونٹ بڑا کرتا ہوں جی.
جب موبائل چھوٹا ہوگا آپ لوگوں کا، آپ موبائل سے پڑھ رہے ہوں گے، اس وجہ سے پریشانی ہو رہی ہوگی. میں بھی دوبارہ کرتا ہوں. دیکھیے 3 دن 4 گھنٹے 15 منٹ خون آیا. پھر 8 دن 15 گھنٹے 45 منٹ پاک رہی. پھر 6 دن 7 گھنٹے 30 منٹ خون آیا. سب کو جمع کرو. 90، ٹھیک ہے، 26 اور 17. اب 90 منٹ تو نہیں ہوتے نا جی، تو 90 منٹ کیا ہوتے ہیں؟ 1 گھنٹہ 30 منٹ ہوتے ہیں نا. تو یہاں پہ 30 منٹ رہ گئے اور 27 گھنٹے ہو گئے. 27 گھنٹے ہو گئے، 30 منٹ رہ گئے، 27 گھنٹے ہو گئے. اب 27 گھنٹے تو ہوتے نہیں ہیں. کتنے ہوتے ہیں جناب؟ 1 دن اور 3 گھنٹے ہوتے ہیں. تو کیا ہو گیا جناب؟ 27 جو ہو گیا وہ 27 کتنے میں تبدیل ہو گیا؟ 27 جو ہے، 27 کا 1 دن ادھر چلا گیا. ٹھیک ہے، تو کیا ہوا؟ 18 1 18 3، یہ 3 ادھر آ گیا، اور 30. 18 3، یہ 4 کی بجائے 3 کرا. سمجھ رہے میری بات کو؟ تو یہ آسان سے طریقہ ہو گیا. تو کتنا خون آیا؟ مطلب 18 دن 3 گھنٹے اور 30 منٹ خون آیا. ٹھیک ہے جی. اب اس میں سے 10 دن نکالیں. 10 دن نکالیں تو کیا ہوا؟ 10 دن خون اور 8 دن 3 گھنٹے 30 منٹ استحاضہ. دیکھیں یہ حقیقی سوالات ہیں. سوالات اسی طریقے سے پیش آتے ہیں. پہلے جو ہم سوال کر رہے تھے سمجھنے کے لیے کر رہے تھے، اصل سوال اس طریقے سے پیش آتے ہیں. سمجھ میں آئی بات یا دوبارہ سمجھاؤں؟ لا الہ الا اللہ. بات سمجھ میں آئی یا دوبارہ سمجھایا جائے؟ مجھے کسی بندے کی دلچسپی نظر آئی تو میں سائنٹیفک طریقہ بھی بتاؤں گا، فی الحال آپ اس کو دیکھیں. چلیں جی، بات سمجھ میں آ رہی ہے تو ہم سوال کرتے ہیں. کوئی ایک بھی ایسا ہے جو پھر سمجھنا چاہتا ہے؟ ہم پھر سمجھائیں گے، پھر سمجھنا چاہتا ہے پھر سمجھائیں گے. جی جی بالکل صحیح. ہاں، 18 دن 3 گھنٹے 30 منٹ دم جاری، 10 دن حیض، اور باقی 8 دن 3 گھنٹے 30 منٹ استحاضہ. چلے جی آئیں بھائی، آپ لوگ آپ سوال کریں. میں ایک عورت کو خون آیا، 8 دن 15 گھنٹے 20 منٹ اس کو خون آیا. ٹھیک. اس کے بعد 4 دن 16 گھنٹے 55 منٹ پاک رہی. پھر اس کو 6 دن 21 گھنٹے اور 40 منٹ پھر خون آیا. ہاں جی بتائیے، حیض کتنا، استحاضہ کتنا، دم جاری کتنا؟ 3 باتوں کا جواب دیجیے. جی جواب دیجیے. ہاں حل کریں، حل کرنے میں ٹائم لگے گا. کسی کو اس درمیان سمجھنا ہو، پوچھنا ہو، کوئی لفظ سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو بھی بتا دیں. 4 دن 16 گھنٹے 55 منٹ پاک رہی. اس کے بعد 6 دن 21 گھنٹے 40 منٹ پھر خون آیا. مکمل عادت نکالیں گے، مکمل خون نکالیں گے، کتنا خون آ گیا؟ اللہ اکبر.
کاغذ قلم آپ کے پاس ہونا چاہیے اس طرح کے سوالات کو حل کرنے کے لیے. کاغذ قلم ہوگا تو سوال اچھے سے حل ہو جائیں گے. کاغذ قلم نہیں ہوگا تو سوال حل نہیں ہوں گے. مشقت میں پڑ جائیں گے، پریشان ہوں گے، سوال حل کر نہیں پائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. ہاں جی ہاں جی، ابھی تک جواب نہیں آیا میرے پاس کسی ساتھی کا. اللہ مجھے معاف فرمائے. میں جواب نکال بھی چکا ہوں، حالانکہ میں کوئی اتنا تیز ترار آدمی نہیں ہوں. آپ لوگ ماشاءاللہ ذہین فطین ہیں. ہاں جی، مولانا اشفاق صاحب کا جواب ہے 20 5 55. کون کون اس سے اتفاق کرتا ہے؟ دم متوالی ہے 20 5 55. 20 دن 1 گھنٹہ 55 منٹ. محمد صاحب کا جواب. مولانا محمد صاحب آپ نے پھر سستی دکھانا شروع کر دی. آپ ابھی دوسرے نمبر پہ آ رہے ہیں. آپ کا جواب درست نہیں ہے، تھوڑا سا دھیان کیجیے، پھر اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. 20 3 55 جواب غلط ہے. 20 5 55 صحیح جواب ہے. مولانا اشفاق صاحب کا جواب صحیح ہے. دم متوالی 20 5 55 ہے، 20 3 55 نہیں ہے. 10 دن حیض، ایک دن 5 گھنٹے 55 منٹ استحاضہ. ایک دن کیسے ہو گیا حضرت؟ 20 5 55 ہے تو 10 دن حیض ہوگا اور 10 دن 5 گھنٹے 55 منٹ استحاضہ ہوگا. اچھا 10 دن آپ لکھنا چاہ رہے تھے. 19 9 55 جواب صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، 19 9 55 جواب صحیح نہیں. 20 5 55 جواب صحیح ہے. 10 دن حیض، ایک دن نہیں. 20 5 55 صحیح جواب ہے. 20 5 55 صحیح جواب ہے. ٹھیک ہے علماء صاحب، آپ نے صحیح جواب نکالا. اس میں حیض کتنا ہے، استحاضہ کتنا ہے، وہ بتائیے. ہاں جی، کافی ساتھیوں کا جواب آ چکا ہے. 20 5 55 صحیح جواب ہے. ٹھیک ہے، اپنی اس میں تصحیح کر لیجئے گا. 20 5 55 جواب ہے اور اس کے بعد معاملات ہوئے. ٹھیک ہے جی، 20 5 55 جواب ہے. اب اس کو ہم ٹیلی کرتے ہیں، میں سمجھاتا ہوں کس طریقے سے کرنا ہے. دیکھیں 8 15 20. ٹھیک ہے، اس کے نیچے ہم نے رکھا 4 16 55 کو، اور اس کے نیچے رکھا 6 21 40 کو. سیدھا سیدھا ہم نے کر کے حل کیا. ہم نے حل کیا ہم نے حل کیا 55 جمع 40 جمع 20، تو یہ 115 منٹ بنے. ٹھیک ہے جی، 115 منٹ بنے. اس کے بعد ہم نے حل کیا 20 15 اور 15 15 30 اور 30 15 45 45 اور 6 اور 7 52 ہو گیا. ٹھیک ہے جی، تو یہ ہوئے کتنے منٹ ہوئے؟ 1 منٹ. 15 جمع 16 جمع 21 کتنے ہوئے جناب؟ 52 ہو گئے. ٹھیک ہے جی، اور اس کے بعد 8 جمع 4 12 12 جمع 6 18. ٹھیک ہے جی، سمجھ میں آ گیا. اب 115 ہے. 115 کتنے منٹ ہوتے ہیں، کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ 115 1 گھنٹہ 55 منٹ ہوتے ہیں. تو 1 گھنٹہ ان کے پاس چلا گیا، یہ 53 ہو گیا. ٹھیک ہے جی، یہاں پہ 55 ہو گیا پورا. ٹھیک ہے، یہ 53 ہو گیا. اب 53 کتنے گھنٹے ہوتے ہیں جناب؟ 53 گھنٹے تو ہوتے نہیں، مطلب 53 ہوتا ہے 2 دن. 2 دن 48 2 دن اور کتنے 5 منٹ. 2 دن 5 گھنٹے. تو 5 ادھر آ گیا، 2 اوپر چلا گیا. 18 اور 2 20. تو 20 5 55 یہ جواب آپ لوگ نکال چکے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو 20 5 55 ہو گیا. 20 5 55 کو میں سے 10 دن منفی کرو. یہ 10 دن آپ منفی لازمی کریں، کیونکہ آگے جب عادت کے سوال آئیں گے تو آپ پھنس جائیں گے. ٹھیک ہے، تو 10 5 55 استحاضہ
اور 10 دن حیض. سمجھ رہے جی؟ ہاں ماشاءاللہ. بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے بڑھیں. جی جواب چاہیے مجھے. آگے بڑھیں جی. کچھ فائدہ ہو رہا ہے؟ کچھ چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں بھائی؟ ایک عورت کو خون آیا. خون آیا کتنا؟ 1 دن 23 گھنٹے 40 منٹ. 1 دن 23 گھنٹے 40 منٹ. پھر اس کو طہر رہا 6 دن 15 گھنٹے 22 منٹ. پھر اس کو خون آیا 0 گھنٹے معذرت 0 دن 0 دن اور 15 گھنٹے 25 منٹ. ہاں جی. حیض کتنا؟ استحاضہ کتنا؟ ٹھیک ہے. مکمل حکم کیا ہے؟ مکمل حکم بیان کیجئے. ہاں جی. ہاں جی. سوال پہلے سوال سے تھوڑا سا مختلف ہے لیکن انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا. اس میں واضح ہے 1 دن 23 گھنٹے 40 منٹ خون. 6 دن 15 گھنٹے 22 منٹ طہر رہا. پھر 15 گھنٹے 25 منٹ پھر خون رہا. ہاں جی. سب سے پہلے ہم نکالیں گے مکمل. مکمل کیا نکل رہا ہے وہ دیکھنا ہوگا، اس کے بعد پھر فیصلہ ہوگا. چھ 8 6 27 غلط جواب ہے. 8 6 27 جواب غلط ہے. 9 6 27 یہ صحیح جواب ہے. 9 5 27 یہ جواب غلط ہے. 9 6 27 جواب صحیح ہے. دیکھیں 10 سے اوپر بڑا، 10 سے اوپر نہیں. مولانا معاذ صاحب 9 6 27 بالکل صحیح جواب دیا. یحییٰ صاحب آپ کا صحیح جواب ہے. ٹھیک ہے. 8 6 27 نہیں، جواب صحیح نہیں ہے. تو ٹھیک ہے وہ دیکھ چکے، غلطی سے لکھ دیا تھا. 9 کی بجائے 8 لکھ دیا تھا. 9 6 27 صحیح ہے. ہاں مکمل حکم کیا ہوگا؟ یعنی اس میں استحاضہ نہیں آیا. نو استحاضہ. ٹھیک ہے. اور مکمل چونکہ 10 دن سے اوپر نہیں ہے تو اس کا حیض ہے 9 6 اور 27 یہ مکمل حیض ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ تو آپ کے سامنے جب 10 دن سے متجاوز ہوگا تب استحاضہ ہوگا، وگرنہ استحاضہ نہیں ہوگا. امید ہے بات واضح ہوگی، سمجھ میں آ گئی ہوگی. چلیں جی ہم ابھی اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں. اللہ کرے بات سمجھ میں آ گئی ہو. اب ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ حقیقتاً کون سا خون ہے، حکماً کون سا خون ہے، حقیقتاً کے کیا احکامات ہیں، حکماً کے کیا احکامات ہیں. چنانچہ اس طرح کے سوالات میں دوں گا آپ حضرات کو. آپ حضرات نے ان کی مشق کرنا ہوگی. مشق نہیں کریں گے تو سوال سمجھ میں نہیں آئیں گے. حقیقتاً خون آیا. خون آیا اور مسلسل 3 دن تک جاری رہا، یہ حقیقتاً خون ہے. خون آیا اور مسلسل 10 دن تک جاری رہا، یہ حقیقتاً خون ہے. 1 دن خون آیا پھر رک گیا، اس کے بعد 5 دن بعد دوبارہ خون آ گیا. ٹھیک ہے. تو یہ جو درمیان کا خون ہے یہ حکمن خون ہے. سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو، کوئی مشکل نہیں ہے. 3 دن خون آیا پھر 3 دن رکا رہا پھر 3 دن جائے، 9 دن حیض ہے.
ٹھیک ہے. حکمن 1 دن خون، معذرت 3 دن خون، 7 دن رک رہا، پھر 2 دن خون آیا، 10 دن مکمل حیض ہے، مزید 2 دن استحاضہ. یہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا یہ کس کلیے کے تحت ہے، کس طرح سمجھ میں آیا. 1 دن خون آیا، 11 دن بعد دوبارہ خون آیا، پھر رک گیا. ٹھیک ہے. تو 10 دن حیض، 2 دن استحاضہ. یہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا جنہوں نے سوال حل کیے. 1 دن خون آیا، 14 دن بعد دوبارہ خون آ گیا، پھر رک گیا. 10 دن حیض، 4 دن استحاضہ. یہ قطع نظر عادت کے ہم نے اس کو دیکھ لیا. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ دم صحیح کیا ہے، طہر فاسد. دم فاسد، طہر صحیح کیا ہے، طہر فاسد کیا ہے، دم صحیح کیا ہے، دم فاسد کیا ہے، یہ بنیادی طور پر سمجھ میں آ گیا. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں دم صحیح کی تعریف کی طرف. آپ نے جو پڑھا ہے یہ وہی پڑھا ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی تفصیل آئے گی جو مکمل چیزوں کو گھیر لے گی. وہ حیض دم صحیح وہ ہے جو 3 دن سے کم اور 10 دن سے زیادہ نہ ہو. 3 دن سے کم نہ ہو، 10 دن سے زیادہ نہ ہو. 3 دن سے کم نہ ہو مطلب نہ حقیقت ہو نہ حکمن کم ہو، نہ حقیقتاً کم ہو نہ حکمن کم ہو، نہ حقیقتاً کم ہو نہ حکمن کم ہو. اور 10 دن سے زیادہ نہ ہو، یعنی 10 دن سے نہ حقیقتاً زیادہ ہو نہ حکمن زیادہ ہو. تو ایسا خون خون حیض کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. حکمن زیادہ ہوا تو وہ حکمن استحاضہ ہوگا، حقیقتاً زیادہ ہوا تو وہ حقیقتاً استحاضہ ہوگا. ٹھیک ہے. اور وہ نفاس جو کہ 40 دن سے زیادہ نہ ہو، نفاس حیض کی طرح ہی ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں. خواہ زیادتی حقیقتاً ہو یا حکمن ہو، یہ چیزیں آپ سمجھ چکے ہیں، یہ چیزیں آپ حل کر چکے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے، ابھی تھوڑا تھوڑا ہضم ہوا ہوگا، انشاءاللہ مکمل ہضم ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. یہ ہم نے ابھی پڑھا ہے، نہیں ہم نے پڑھا نہیں بلکہ آپ نے ابھی حل کیا ہے، اس لیے اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، ٹینشن کی کوئی بات نہیں. یہ پڑھنے سے پہلے میں ایک دو اور سوال حل کراؤں گا آپ کو. ایک عورت کا دیکھیں، یہاں پر جو مدت ہے وہ 10 دن ہے، ٹھیک ہے، اور 15 دن ہے. یہاں جو بنیادی چیز ہے وہ 10 دن کی ہے اور 15 دن کی ہے. 10 دن کے اندر حیض ہے، 15 دن دم متوالی کو سمجھنے کی علامت ہے. 10 دن حیض کو سمجھنا ہے اور 15 دن دم متوالی کے حوالے سے سمجھنا ہے. 10 اور 15 کو ہم نے سمجھ لیا. ایک منٹ. 10 دن ہم نے حیض کی حد مقرر کی اور 15 دن دم متوالی کی حد مقرر. ہم نے کیا مقرر کی؟ فقہا نے مقرر کی ہے. ضربت احادیث و قرآن سے سمجھ میں آتے ہیں یہ اصول، ہمارے اپنے بنائے ہوئے نہیں. لیکن نفاس کے اندر یہ 40 دن بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور نفاس کے بعد یہ 15 دن رہتا ہے، نفاس کے اندر اندر یہ 40 دن ہی ہوتا ہے. وہ آپ چونکہ علماء کرام میں آپ انشاءاللہ مسئلے کو سمجھیں گے. ایک مسئلہ ہے، ایک عورت کے ہاں ولادت ہوئی، ولادت کے بعد اس کو 3 دن خون آیا، اور اس کے بعد اس کو 39ویں دن خون آیا اور 40ویں دن خون آیا. ٹھیک ہے. پہلے دن، دوسرے دن، 3 دن خون آیا، اور پھر 39ویں دن اور 40ویں دن خون آیا. ٹھیک ہے. تو یہ جو حد ہم نے 10 دن کی مقرر کی تھی، یہ نفاس میں 40 دن کی شریعت نے رکھی ہے. تو اس کا مطلب ہے 40 دن تک دم متوالی ہے. ٹھیک ہے جی. 40 دن تک دم متوالی ہے. سمجھ لیں میری بات. اس میں 41ویں دن بھی خون آ گیا، یعنی 39ویں دن، 40ویں دن، 41ویں دن. تو 40 دن نفاس اور 1 دن استحاضہ. سمجھ رہے میری بات؟ 40 دن نفاس، 41ویں دن استحاضہ. تھوڑا سا اور سمجھیں.
1 دن 2 دن 3 دن خون آیا اور اس کے بعد 41ویں دن خون آیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 41ویں دن جو خون آیا ہے یہ 40ویں دن کی حد سے باہر ہے. جیسے کہ حیض میں ایک عورت کو 1 دن خون آیا اور پھر اس کو 11ویں دن خون آیا. ٹھیک ہے جی. جب 1 دن خون آیا اور 11ویں دن خون آیا تو یہاں پر معاملہ اور ہے. یہاں پر معاملہ اور طریقے سے دیکھا جائے گا، لیکن یہاں پر اس کا مطلب ہے کہ اس کو 3 دن خون آیا اور اس کے بعد 40 دن کی حد کو اس نے پار کر دیا. 40 دن کی حد کو پار کرنے کے بعد یہ جو خون ہے، یہ استحاضہ کے حکم میں ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اپنے موقع پہ دیکھیں گے. لا الہ الا اللہ. تو یہاں پر سمجھ لیجئے یہ بنیادی چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی کہ 40 دن حیض ہوگا اور اس کے بعد استحاضہ ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ 40 دن کی حد یہاں پر ہے اور ادھر 10 دن کی حد ہے. ٹھیک ہے. اب اس تھیوری کی طرف آئیں، ہم اس کو مثالوں سے سمجھیں گے. وہ ہے جو کہ 3 دن سے کم اور 10 دن سے زیادہ نہ ہو، اور نفاس جو 40 دن سے زیادہ نہ ہو، حقیقتاً ہو یا حکمن ہو. دم صحیح، خون 2 دن آیا، پھر 3 دن باقی رہی، پھر 2 دن خون آیا. 2 جمع 3 5، 5 جمع 2 7. ٹھیک ہے. یہاں حکمن 3 دن حیض کے ہیں، یہ 3 دن باقی، یہ حکمن 3 دن حیض کے ہیں، اور حقیقتاً 4 دن خون آیا، 7 دن کا خون، یہ ہم ابھی پڑھ چکے. ٹھیک ہے. دم صحیح جس میں فساد آ جائے، یہ اگرچہ آپ پڑھ چکے ہیں، حل کر چکے ہیں، لیکن اس کو تھیوری کے اندر لے کے آنا ضروری ہے، ورنہ آگے آپ کے لیے مسائل ہوں گے جب معتادہ کا مسئلہ آئے گا. 3 دن خون آیا، پھر رک گیا، پھر 6 دن پاک رہی، پھر 4 دن مزید خون آیا. تو دیکھیے یہ دم صحیح تھا، 9 دن تک یہ دم صحیح تھا. 4 دن خون آ گیا، اس کے اندر 10 دن تو حیض کے بن گئے، اور 3 دن مزید خون آیا، یہ دم فاسد ہے. تو دم صحیح دم فاسد سے مل گیا، تو ہم نے اس کو الگ کر دیا 10 دن کی قید سے، اور اس لحاظے میں ہم اس کو قید کر دیں گے 40 دن کی قید سے. اس نے حیض کے خون کو دم صحیح نہیں رہنے دیا، اگرچہ حکم کے اعتبار سے جو معاملہ ہو، ہم آگے اس کو دیکھیں. نافسہ کو 40 دن تک جو خون آیا وہ نفاس اور دم صحیح ہے. اگر یہ خون 40 دن سے بڑھ گیا تو یہ دم فاسد بن جائے گا، یعنی یہ مکمل خون دم فاسد بنے گا. اب اس میں 40 دن حکم حیض کا لگے گا اور 41ویں دن اس کے اندر حکم استحاضے کا لگے گا. یہ باتیں ہم پڑھ چکے ہیں. لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ ونتوب الیہ. جی آج کا سبق یہاں تک آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ کوئی بھی کسی بھی درجے کی کنفیوژن ہو تو بتائیں. چلے جی، ابھی ہم نے پڑھا تھا، ابھی تک جو ہم نے پڑھا تھا وہ دم صحیح پڑھا ہے اور دم فاسد پڑھا ہے. ٹھیک ہے. ابھی تک جو ہم نے پڑھا وہ دم صحیح پڑھا اور دم فاسد پڑھا. ٹھیک ہے. اب ہم آگے پڑھیں گے طہر صحیح اور طہر فاسد. ابھی ہم نے پڑھا دم صحیح دم فاسد، آگے ہم پڑھیں گے طہر صحیح طہر فاسد. یہ دم صحیح دم فاسد یہ جو ہم نے ابھی تک پڑھا ہے. اب طہر صحیح طہر فاسد کا مدار بھی اسی کے اوپر ہے. دیکھیے دم صحیح کو آپ نے سمجھا 15 دن کے اصول سے. ٹھیک ہے. 15 دن کے اصول سے آپ نے دم صحیح کو سمجھا. ٹھیک ہے. اور طہر صحیح کو بھی آپ 15 دن کے اصول سے سمجھیں گے. بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں. آپ نے دم صحیح کو سمجھ لیا تو اتنی سی بات کافی ہے. اب اسی کو طہر فاسد، طہر صحیح اور طہر فاسد کو اسی کے بنیاد سے سمجھیں. پھر اسی کے اندر ہم دم فاسد کے اندر کچھ اور چیزیں، آج ہم طہر صحیح کو نہیں پڑھ، طہر کو نہیں چھیڑ رہے. طہر کو ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے. آج ایک اور چیز ہے پڑھنے کی، سمجھنے کی، وہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بتاتا ہوں.
طور کی طرف ہم کل جائیں گے. آج ہم دم صحیح، دم فاسد. دم صحیح آپ نے پڑھ لیا. دم فاسد میں کچھ چیزیں ہیں. میں نے شروع میں عرض کیا کہ وہ خون جو کہ غیر رحم سے شروع. دم فاسد کے اندر 7 چیزیں. جب بھی آپ کسی خون کو دم فاسد دیکھیں گے تو اس کے اندر یہ 7 چیزیں دیکھیں گے. 7ویں چیز ہم آگے کے سبق میں پڑھیں گے. یہ 6 چیزیں بہت آسان ہیں. یہ چیزیں آپ کو سمجھ میں آتی ہوں گی تو انشاءاللہ. کین وی ہیو ایکسیس دیز سلائڈس؟ جی ہاں، میں نے بھیجا، میں نے سب کو بھیج دی تھی یہ سلائڈس. گروپ کے اندر بھیج دی تھی اور ہر بندہ اس کو دیکھ سکتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. دیکھیں، وہ خون جو کہ غیر رحم سے شروع ہو. اب ہمیں نہیں پتا کون سا خون غیر رحم سے شروع ہوگا، کون سا خون رحم سے شروع ہوگا. لہٰذا اس بات کو تو آپ چھوڑ دیں، کیونکہ یہ حکم لگنے کے بعد ہمیں پتہ چلے گا غیر رحم سے شروع ہوا یا رحم سے شروع. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہو عرق، ٹھیک ہے، انہو عرق، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اس لیے ہم نے یہ قید لگائی غیر رحم سے شروع ہو. آگے تحقیق ہماری نہیں ہے، آگے تحقیق ہم جانتے نہیں ہے کہ اندر ہو کیا رہا ہے. وہ اللہ کا ایک نظام ہے، وہ اللہ ہی جانے. ٹھیک ہے، لیکن فرج داخل سے خارج ہو جائے، خواہ وہ حقیقتاً ہو یا حکمن ہو، اس کو بھی آپ سمجھ چکے ہیں پیچھے. کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، گھبرانے کی بات نہیں. استحاضہ کو دم فاسد بھی کہتے ہیں. 7 قسمیں ہیں. جب بھی استحاضہ ہوگا وہ ان 7 قسموں میں داخل ہوگا. ٹھیک ہے، پچھلے جتنے بھی سوال ہیں آپ ان سوالوں پہ اجرا کریں. 9 سال سے کم عمر کی بچی کو آئے، 9 سال سے کم عمر کی بچی کو جو بھی خون آئے گا وہ استحاضہ ہوگا، وہ حیض نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، 55 سال سے اوپر کی عمر کو خون آئے تو وہ استحاضہ ہے، وہ حیض نہیں ہے. ہاں، اس کو اگر سیاہ رنگ کا آ رہا ہے یا خالص سرخ آ رہا ہے، خالص سیاہ یا خالص سرخ آ رہا ہے تو یہ استحاضہ ہے، تو یہ خون حیض ہے. وگرنہ اس کو کوئی بھی خون آ رہا ہے تو وہ استحاضہ ہے. یعنی کیا مطلب ہوا؟ حیض جو ہے وہ 9 سے 55 کے درمیان ہوگا. ٹھیک ہے، حالت حمل میں عورت کو کوئی بھی خون آ رہا ہے وہ استحاضہ ہے، وہ حیض نہیں. پچھلی دفعہ ہمارے ایک ساتھی نے سوال کیا تھا کہ ایک عورت کی ڈاکٹر نے کہا کہ 2 رحم ہے، ایک رحم نہیں بلکہ 2 رحم ہے، اور اس کو خون دوسرے رحم سے آ رہا ہے. اصل میں 2 رحم نہیں، بچہ دانیاں جو عورت کی ہوتی ہیں وہ 2 ہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ایک دائیں ہوتی ہے اور ایک بائیں ہوتی ہے. ایک طرف اگر حمل ہوتا ہے تو بچہ پیدا ہوتا ہے، ایک طرف حمل ہوتا ہے تو بچی پیدا ہوتی ہے. تو وہ بچہ دانیاں 2 ہی ہوتی ہیں. اگر کسی کو خون آ جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس میں یہ ہوتی ہے. وہ اصل میں ہوتی ہے کہ اس کی ٹیوبز 2 ہوتی ہیں، تو پھر اس حساب سے ہوتا ہے. تو خیر یہ تو ڈاکٹروں کی بات ہے، ہمیں اس کے حوالے سے زیادہ اس میں جانے کی ضرورت نہیں. حالت حمل میں جو بھی خون آئے گا وہ استحاضہ ہوگا. حنفیہ کا یہ قاعدہ. مبتدیہ کا وہ دم جو اکثر مدت حیض سے گزر جائے. یہ جتنے بھی ہم نے مسائل پڑھے یہ مبتدیہ کے پڑھے، معتادہ کے نہیں پڑھے. معتادہ کے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا آپ کو. جو اکثر مدت حیض اور نفاس سے، جیسے 10 دن سے اوپر گزر گیا، 10 دن سے اوپر خون چلا گیا، 41ویں دن سے اوپر خون چلا گیا تو یہ. ٹھیک ہے، حیض کی اقل مدت 3 دن سے کم آئے. حیض کی اقل مدت، ایک عورت کو آتا ہی 2 دن خون ہے، اس کے بعد اس کو خون ہی نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، تو یہ حیض نہیں تھا. 15-20 دن تک اس کو خون آیا ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو حیض نہیں تھا، وہ تو ایسے ہی خون آ گیا تھا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، معتادہ کا وہ دم جو ایام عادت اور اکثر مدت حیض دونوں سے متجاوز کرے. معتادہ مطلب عورت کی عادت ہے 7 دن. ٹھیک ہے، اس کو خون 7 دن سے اوپر چلا گیا، یہاں تک کہ 10 دن سے بھی اوپر چلا گیا. ٹھیک ہے، تو 7 دن کے بعد جو بھی خون آیا سارا کا سارا استحاضہ ہے. اس کو بھی ہم پڑھیں گے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے، اور ایام عادت کے بعد جو ایام عادت سے پہلے، اس کو چھوڑ دیں، ان 2 چیزوں کو. بقیہ اوپر کی 5 چیزیں آپ ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے جی، بات سمجھ میں آ گئی. ہمارے پاس ہیں 15 منٹ. ان 15 منٹ میں آپ سے 3-4 سوال کرواؤں گا. آپ لوگ وہ سوال کریں گے تاکہ آپ کو یہ ساری باتیں بنیادی طور پر سمجھ میں آئے. جی، میں آپ سے سوال کروں زبانی. سب سے پہلا سوال، 8 سال کی بچی کو 10 دن خون آیا. بچی ماشاءاللہ ہڈی کٹی جوان ہے، طاقتور ہے،
اور جناب پوری چارپائیاں اٹھا کے رکھ لیتی ہے، روٹی پکاتی ہے، کھانا پکاتی ہے، بہترین اس کی صحت ہے، طاقتور ہے، جوان ہے، یعنی جوان، تو یہ لیکن اس کا یہ جو خون ہے یہ کیا کہلائے گا؟ استحاضہ کہلائے گا. ٹھیک ہے، مولانا صاحب دم فاسد ہے. ٹھیک ہے، 55 سال کی عورت ہے، اس کو سرخ خون آ رہا ہے. سرخ خون آپ کتنے دن میں آیا؟ یہ کیا ہوگا جی؟ یہ حیض ہوگا. ماشاءاللہ، صحیح جواب. ٹھیک ہے جی. ایک عورت کو خون آنا شروع ہوا اور 12 دن تک خون آتا رہا. ہاں جی، کیا ترتیب ہوگی؟ جی، 10 دن حیض، 2 دن استحاضہ، 10 دن حیض، 2 دن استحاضہ. ولادت ہوئی اور ولادت کے بعد 25 دن تک خون آیا. ٹھیک ہے، 25 دن تک خون آیا، 15 دن پاک رہی، 15 دن پاک رہی، اس کے بعد 3 دن خون آیا. جواب دیجیے. نفاس تو ہے، ٹھیک ہے. 40 دن نفاس، 3 دن استحاضہ، 40 دن نفاس، 3 دن استحاضہ، 40 دن نفاس، 3 دن استحاضہ، 40 دن نفاس، 40 دن نفاس، 3 دن استحاضہ، 40 دن نفاس، 3 دن استحاضہ. ہاں جی، کوئی اور ہیں جواب دینے والا؟ ماشاءاللہ سب کا جواب غلط ہے. مولانا سعد صاحب نے جواب دیا 25 دن حیض، 3 دن استحاضہ. یہ بھی غلط ہے. 15 جمع 25 جمع 15 40. ہاں تو 40 کیا ہوا پھر؟ 40 دن ہوا تو کیا ہوا؟ سو اٹس نفاس. نہیں، نفاس نہیں، نفاس نہیں. جی مولانا سعد صاحب آپ نے صحیح جواب دیا. جی ہاں، جی ہاں، مولانا سعد صاحب آپ صحیح پہنچے. مولانا اشفاق صاحب آپ نے بھی صحیح جواب دیا. ہوں، دیکھیں، 25 دن ولادت کے بعد خون آیا، اس کے بعد 15 دن پاک رہنے کے بعد 40 دن پورے ہو گئے. ٹھیک ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ اس کا نفاس 25 دن کا ہے. ٹھیک ہے، اور 15 دن کی جو باقی ہے اس نے 40 دن پورے کر دیے. 40 دن پورے کر دیے. جب 40 دن پورے کر دیے تو نفاس مکمل ہو گیا. اب اس کے بعد جو خون آ رہا وہ استحاضہ ہے یا حیض ہے. ٹھیک ہے، جو بھی ہوگا اس کو دیکھیں گے، بعد میں دیکھیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ 3 دن خون آ گیا، جب 3 دن خون ہے تو حیض تو ہو گیا. ٹھیک ہے، اور 15 دن کی پاکی بھی ہو گئی. ٹھیک ہے، سمجھ 40 دن پاس ہو گئے. سمجھ 40 دن پاس ہو گئے. ابھی آئیں دوبارہ ایک سوال کی طرف. ایک عورت کو ولادت ہوئی اور ولادت کے 25 دن خون آیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد 14 دن پاک رہی، اس کے بعد 4 دن خون آیا. اب بتائیے. اب یہ جو سوال ہے یہ سوال انشاءاللہ آپ کو سمجھائے گا کہ آپ کو کیا کرنا ہے. 40 دن نفاس، 3 دن استحاضہ، 40 دن نفاس، 3 دن استحاضہ، 40 دن نفاس، 3 دن استحاضہ. جی ہاں، اب آپ لوگ صحیح سمجھے. وجہ اس کی یہ ہے کہ 40 دن نفاس ٹھیک ہے، یہ کتنے ہوئے؟ 39. ٹھیک ہے، اور ایک دن اس میں شامل ہو کے 40 دن نفاس اور 3 دن استحاضہ ہو گیا. تو 40 دن نفاس اور 3 دن استحاضہ ہو گیا. یہ اس حساب سے بنے گا. امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. چلیں جی، ایک اور سوال کرتے ہیں. ایک عورت کو 35 دن خون آیا بعد از ولادت. ولادت کے بعد 35 دن خون آیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ 15 دن پاک رہی. ٹھیک ہے، پھر اس کو 8 دن خون آیا.
ہاں جی بتائیے کیا حکم ہوگا؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مولانا اشفاق صاحب صحیح جواب، صحیح جواب۔ 35 15 8، 35 15 8، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھا فیڈ بیک آپ لوگوں کا، خوشی ہو رہی ہے ماشاء اللہ، بہت خوشی ہو رہی ہے۔ چلے جی میں آپ کو دوبارہ پھنسانے کی کوشش کر رہا ہوں، اگلے سوال کی طرف آئیے۔ ایک عورت کو ولادت ہوئی اور ولادت کے بعد 10 دن خون آیا، ٹھیک ہے، پھر 20 دن پاک رہی، ٹھیک ہے، پھر 10 دن خون آیا، حکم بتائیے۔ 40 دن نفاذ نہیں پھنسے آپ لوگ؟ ارے بھائی ماشاء اللہ، نہیں پھنسے آپ لوگ، پکے ہو گئے ابھی آپ لوگ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ دوسرے کو دیکھ کے نہیں، آپ کو جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ بتائیں۔ نفاذ کتنا نفاذ ہوا بھی، نفاذ بتائیں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ 15 دن پاکی کے دن سے زیادہ ہے، دیکھیں 15 دن پاکی کے دن سے زیادہ ہیں، لیکن نفاس کے اندر یہ ڈیوریشن 40 دن کی ہوتی ہے، نفاس کے ایام کے اندر اندر، نفاس کے ایام کے بالکل حیض میں جیسے دیکھا جاتا ہے ویسے ہی یہاں پہ دیکھا جاتا ہے۔ حیض کے ایام کے اندر اندر 20 دن کی پاکی، بطور مثال ولادت کے بعد کسی عورت کو 1 منٹ خون آتا ہے اور 40ویں دن میں 1 منٹ خون آتا ہے، پھر وہ پاک ہو جائے، تو یہ 40 کے 40 دن نفاس ہیں، اس لیے کہ 40 دن کے اندر اندر کی ہے، ٹھیک ہے، 40 دن کے اندر اندر کی ہے، اس لیے ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ 40 دن کے بعد جائے گا پھر ہم پریشان ہوں۔ چلیں جی ایک اور سوال لکھیں۔ 10 دن خون آیا، ٹھیک ہے جی، 25 دن پاک رہی، ٹھیک ہے، پھر 10 دن خون آیا، پھر 10 دن خون آیا، ہاں جی اب بتائیے۔ 40 دن نفاس، 5 دن استحاضہ، ٹھیک ہے بھئی، جن کو وہ اشکال ہو رہا تھا 15 دن کا ان کو سمجھ میں آگی بات، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ چلے جی ایک اور سوال لکھیں بھئی، نفاس کے سلسلے کا عام سوالات کا آخری سوال۔ ایک عورت کو ولادت ہوئی اور 35 دن خون آیا، 35 دن خون آیا بعد از ولادت، پھر 10 دن پاک رہی، 10 دن پاک رہی اور اس کے بعد 10 دن خون آیا، ہاں جی سوال کو حل کیجئے۔ چالیس دن نفاس، 10 دن حیض، 40 دن نفاس، 10 دن استحاضہ، ہاں جی 49 دن نفاس، 49 دن کہاں سے آ گیا حضرت؟ 49 دن نفاس کہاں سے ہوتا ہے، کون سے مسلک میں ہوتا ہے بھائی؟ لیکن جو آپ لوگوں نے جواب لکھے ہیں ان جوابوں میں ذرا پہلے والا طریقہ کار ہے، پہلے والا طریقہ کار دیکھیں، 35 جمع 10 45،
45 जमा 10 55, 55 दिन दम मुतवाली, ठीक है, 55 दिन दम मुतवाली, और चुनाचे उन 55 दिनों में 40 दिन निफास और 15 दिन इस्तिहाज़ा, ठीक है, 40 दिन निफास 15 दिन इस्तिहाज़ा, बात समझ रहे हैं, 40 दिन निफास और 15 दिन इस्तिहाज़ा का बनेगा। बात समझ रहे हैं आप लोग? जैसे हम पहले जमा कर रहे थे बिल्कुल इसी तरीके से हल करना है, ठीक है जी। तो ये बात होगी हमारी इन मसाइल की। कुछ सवालात मैं ग्रुप में भेजूंगा, आप हजरात के जिम्मे है, आप उन सवालात को हल करेंगे, उन सवालात को समझेंगे, मशक होगी, इंशाल्लाह अच्छे से करेंगे। आज का सबक यहीं तक है, कल का सबक हम इंशाल्लाह आगे शुरू करेंगे। आप हजरात इसके बाद कोई भी सवाल हो आज के सबक के हवाले से और कुछ समझना चाह रहे हो आज के सबक के हवाले से, तो यहाँ पर जरूर सवाल कीजिए और जरूर बेजरूर पूछिए, बार बार पूछिए, इंशाल्लाह वो करेंगे। सवाल कीजिए, आपको सवाल करने की खुली इजाजत है, सवाल करें, यहाँ पर करें, ग्रुप में खोल दूंगा, आप लोग वहां पे जवाबात हल करके भेजेंगे। अच्छा, 15 दिन 35 दिन खून, 15 दिन पाक, 8 दिन खून वाला सवाल समझ में नहीं आया। अच्छा जी, 35 दिन खून और 15 दिन, देखें पाकी की जो मुद्दत है निफास के अंदर 40 दिन क्रॉस करने के बाद 15 दिन बनती है, ठीक है, जो 35 दिन खून, 15 दिन तोहर और 10 दिन खून। ये जो सवाल आपका सवाल बहुत अच्छा है, कंफ्यूजिंग बात है, अगर आपने अभी हल ना करवाई तो आगे आप टेंशन में आएंगे, परेशान होंगे, जब घंटों मिनटों के सवाल आएंगे तो आप परेशान होंगे। देखें, जब निफास के अंदर 40 दिन के बाद अगर तोहर कामिल हो जाता है, तोहर कामिल यानी 15 दिन का, तो हम इसको शुमार करेंगे। 40 दिन से पहले तोहर कामिल होगा, हम उसको तोहरे कामिल शुमार नहीं करेंगे, ठीक है जी। 40 दिन के बाद तोहरे कामिल 15 दिन का होगा तो हम शुमार करेंगे, वरना हम शुमार नहीं करेंगे। चुनाचे यहाँ पे देखें, 35 में 15 को जमा किया, कितने हुए? 50 हुए, 40 दिन से ऊपर हो गया और 15 दिन का तोहरे कामिल मिल गया। जब 40 दिन से ऊपर हो गया, तोहरे कामिल मिल गया, तो अब ये मुस्तकिल तोहर माना जाएगा, वगरना नहीं माना जाएगा। बतौर मिसाल, एक औरत है, उसको खून आया है 26 दिन, ठीक है, 26 दिन खून आया बादस विलादत, उसके बाद वो 15 दिन पाक रही, ठीक है, जब 15 दिन पाक रही और उसके बाद खून आ गया, उसको एक तोहरे कामिल मिल गया। कैसे तोहरे कामिल मिला? वो जो च, अ, ये 41वें दिन तक पाक रही, 42वें दिन इसको खून आ गया, ठीक है। अब तोहरे कामिल 40 दिन को पार कर गया, 40 दिन को पार कर गया तो काम हो गया, ठीक है। यही औरत है, इसको 23 दिन खून आया और उसके बाद इसको 15 दिन मिले बाकी के, उसके बाद खून शुरू हो गया, ठीक है। यही औरत है, तो ऊपर आ जाए, थोड़ा मैं पढ़ा दो, 23 दिन उसको खून आया, ठीक है, उसके बाद 15 दिन तोहर मिला, ठीक है, 23 दिन खून आया, उसके बाद तोहर मिला, उसके बाद 8 दिन खून आया, ठीक है, 23 जमा 15 कितने हुए जनाब? 38 हुए, ठीक है। अब तोहर कामिल तो मिला लेकिन 40 दिन को पार नहीं किया। जब 40 दिन को पार नहीं किया तो अब जो खून आ गया है, ये खून निफास में शामिल है, और जब आगे चला गया तो अब इसने निफास को 40 दिन पूरा किया, उसके बाद तोहर शुरू हो गया। समझे ना मेरी बात को? बात बाद अज विलादत 25 दिन दम हो। अच्छा, क्या सवाल है? तो ये बात यहाँ पे समझ, बाद अज विलादत 25 दिन दम हो और 15 दिन तोहर रहे, तो ये तोहर फसल होगा। 40 दिन से जब पार करेगा तो फसल बन जाएगा, 40 दिन से पार नहीं करेगा तो फसल नहीं बनेगा, यानी दमे अव्वल और तोहर का मजमुआ 40 दिन तक होगा।
اور دم متوالی مانا جائے گا. اگر مجموعہ 40 دن سے باہر نکل جائے تو طہور کم از کم 15 دن ہو تو طہور فاصل بنے گا. ماشاءاللہ مولانا شاہد صاحب، آپ نے پچھلی مرتبہ بڑی خوبصورت تعبیرات کی، ابھی بھی آپ ویسے ہی کر رہے ہیں. جی 15 اور 40 پورا ہو رہا ہے. جی تو یہ ہے جو میں نے آخر میں چیز آپ کو سمجھائی ہے کہ ایک عورت کو 26 دن خون آیا، اس کے بعد اس کو 15 دن کا طہور مل گیا. ٹھیک ہے، تو 15 دن کا طہور 15 جمع 26 کتنا ہوا؟ 41 ہوا. تو 40 کی عدد کو پار کر گیا. جب 40 کا عدد پار کر گیا تو بس کام ختم. ٹھیک ہے، اب اس کو آخر میں 15 کا فصل مل گیا. جب فصل مل گیا تو بس بات ختم ہو گئی. لیکن اسی عورت کو 23 دن کے بعد 15 دن کا آیا تو کتنے دن ہوئے؟ 38 دن ہوئے. پھر خون شروع ہو گیا تو 40 کا فصل نہیں ملا. 40 کا فصل نہیں ملا تو یہ 15 دن فاصل نہیں بنے گا. یہی بات ہے اس کے اندر، یہی بنیاد ہے. امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. کوئی اور سوال ہو کسی کا تو کر لیں. بھائی ہمارا سبق مکمل ہو گیا ہے. اگر کسی اور کو کچھ سمجھنا ہے تو یہاں سوال کیجئے، انشاءاللہ اس کو کوشش کروں گا اچھا جواب دوں. کل ہم نفاس کے اندر بھی گھنٹوں منٹوں والا سوال کریں گے اور پھر طہر صحیح کو انشاءاللہ سمجھیں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ چلے جی. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. کسی کو سوال کرنا ہو اور وقت نہ ہو تو ہینڈ ریز کر لیا کریں تاکہ ہم پھر سبق کو روک لیں گے اور جا کے ہم اس کو دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے جی. 1 منٹ اوپر ہونے سے فاصل ہو جائے گا. جی ہاں، 1 منٹ ہونے سے فاصل ہوگا. ہم کل گھنٹوں منٹوں کے سوال کریں گے تو ہم ان سے 2 منٹ 3 منٹ کا فاصلہ. 1 منٹ بھی اوپر ہو جائے گا تو فاصل بن جائے گا. جی ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ آپ بھی شامل ہو گئے، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ کو دیکھ کر. سبق آپ لازمی دیکھ لیجیے گا پورا. اگر آپ نے نہیں دیکھا تو سبق آپ لازمی دیکھ لیجیے گا. لنک میں گروپ میں بھیج دوں گا. ہم یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کر دیں گے اور ویڈیو بھی گروپ میں بھیج دیں گے. جو لوگ یوٹیوب نہیں کھولنا چاہتے تو وہ بھی اس کو براہ راست سن سکتے ہیں، یعنی ویڈیو کے ذریعے سے ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں. آج کا سبق یہیں تک ہے. آپ حضرات کی شرکت کے اوپر بے حد مشکور ہوں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.